السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی لقاء یوم الدین۔ اما بعد، قال حسین بن علی علیہ الاف تحیۃ والثناء: لو لم یکن لی فی الدنیا ملجأ ومأوی ما بیعت یزید بن معاویہ۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ حضران سید شہداء امام حسین علیہ السلام، آپ لوگ شہید حسینی کی یاد منانے کے لیے جمع ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، آغا صاحب نے بہترین طریقے سے شہید حسینی کے اوصاف کا اور ان کی خصوصیات کا بیان فرمایا، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر میں آغا صاحب کے بیانات کو خلاصہ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ شہید حسینی یہ چند سالوں میں، قیادت کے چند سالوں میں، ہماری تو بہت کم ملاقات ہوئی مدرسہ جعفریہ پر چنار میں، لیکن انسان اگر پہچاننے والا ہو تو انسان ایک ہی ملاقات میں پہچانا جاتا ہے۔ توجہ کریں، میں اگر خلاصہ کروں تو میں یہ کہوں گا کہ حسینی نے جو یہ چند سالوں میں اتنی شہرت پیدا کی کہ لوگ پروانوار پروانوں کی طرح اپنے آپ کو اس کی محبت میں جلنے کے لیے اور جلانے کے لیے آمادہ اور تیار تھے۔ یعنی سارے جس راستے پہ وہ جاتے تھے، ہمیں یاد ہے شہید کہ جہاں بھی شہید کا دورہ ہوتا تھا، گویا کہ یہ پروانے سب حسینی کا نام سن کر اپنے آپ کو لوگ فراموش کرتے تھے۔ یقین کر لیں، لوگوں سے خود فراموشی ہو جاتی تھی، شہید کی یاد میں، شہید کے عشق میں، محبت میں، دیدار کے مشتاق ہوتے تھے لوگ۔ اصلاً خصوصیت کیا تھی اس شخصیت میں، یہ اہم چیز ہے کہ ہم اس کو سمجھے کہ شہید میں یہ کیا کمال تھا کہ لوگوں کو مقناطیس کی طرح وہ کھینچ کر لاتے تھے۔ اس میں یہ بات نہیں تھی کہ شیعوں کو کھینچ کر لاتے تھے، نہ، جو بھی حسینی کو دیکھتا تھا اس کا عاشق ہو جاتا تھا۔ کیا تھی اس میں، اس شخصیت میں خوبی کیا تھی؟ چونکہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ والا ہوتا ہے تو اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ جب انسان اللہ والا بن جائے تو پھر ان لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کرنا، یہ پھر اللہ کا کام ہے۔ اور یہ ہوا، کیونکہ شہید نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک کام کیا کہ وہ اللہ والا بن گیا۔ اس کے کام میں اخلاص تھا، وہ بالکل مولا امیر المؤمنین کی طرح، جو مولا کا اخلاص تو دنیا کے لیے معلوم تھا، شہید حسینی صرف اللہ کے لیے قدم اٹھاتا تھا، اس لیے اس کے قدم میں بڑی طاقت تھی، لہذا لوگ اس کے عاشق ہوئے، محبت پیدا ہوئی۔ محبت کے نتیجے میں، اس کی محبت کے نتیجے میں، اس کے عشق کے نتیجے میں پورے ملک میں وحدت پیدا ہو گئی، لوگ وحدت کی طرف آ گئے، گمزن ہوئے، گویا پاکستان ایک
پلیٹ فارم پر آنے کے لیے آمادہ تھا کہ دشمن نے وار کیا. توجہ ہے مطلب کی طرف؟ متوجہ ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں؟ توجہ تو ہے نا؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر بلند آواز سے، بلند آواز سے. اب ہم آئیں کچھ ایک دو ضروری بات آگے کریں اور اس پر توجہ کریں کہ ہم یہ جو شہیدوں کی یاد مناتے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں یاد مناتے ہیں؟ کیا قرآن نے تو فرمایا، قرآن نے کہا کہ شہید تو زندہ ہے. ہاں شہید تو پہلا قطرہ زمین پر گرتی ہی شہید کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. تو اس یاد منانے کا غرض و مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں بھائیو، اگر ہم نے ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینا ہے، اگر ہم نے مقصد کی طرف قدم بڑھانا ہے، تو ضروری ہے کہ ماضی کو پول بنا کر مستقبل کے لیے زمینہ سازی کرے، مستقبل کے لیے نقشہ بنائے، مستقبل کی طرف توجہ کرے، مقصد کی طرف روانہ ہو جائے. مشکل ہماری یہ ہے، خصوصاً شیعوں میں مشکل یہ ہے کہ ہم شہداء کی یاد مناتے ہیں، لیکن رہبروں کی یاد مناتے ہیں، ائمہ کی یاد مناتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، لیکن وہ شہید امام کے افکار سے، نظریات سے، دروس سے، تعلیمات سے سبق حاصل کر کے زندہ امام کا ساتھ نہیں دیتے. شہید قائدوں کی یاد منا کر زندہ قائدوں کی طرف توجہ نہیں کرتے. اسی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیں ہم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم شہیدوں کی یاد منائیں اور اس یاد کو زندہ کرے، خود بھی زندہ ہو جائے، ایک زندہ قوم بنے، زندہ رہبروں کو سمجھے، معرفت حاصل کرے اور ان کا ساتھ دے. اگر ہم شہداء کی یاد منائیں لیکن زندہ رہبروں کا ساتھ نہ دے، ان کی بہکونی کرے، ان کی شخصیت خراب کرے. دیکھیں شہید کا زمانہ علماء کو یاد ہے، بزرگوں کو یاد ہے، وہ شخصیت پروری کا زمانہ تھا، اس میں شخصیتیں بنتی تھی. توجہ کرے مطلب کی طرف، وہ شخصیت پروری کا زمانہ تھا. لیکن شہید کے بعد شخصیت کشی کا سلسلہ شروع ہوا. شخصیت کشی، ہم نے شخصیتوں کو بننے نہیں دیا. اس کے بعد لیکن یہ مطلب کی بات کر رہا ہوں، یہ نعروں کی بات نہیں لیکن مطلب کی بات ہے. پورا توجہ کے ساتھ سنیں. ہم نے کیا شہید کے بعد؟ شہید نے لوگوں کو، ایسے لوگوں کو کہ جو مجہول تھے، جانتے نہیں تھے، ان علماء جو مدرسوں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ علماء جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ علماء جو معاشرے سے منقطع اور کٹے ہوئے تھے، شہید نے لا کر ان کو شخصیت دی. شہید نے ان کو مدرسوں سے نکالا، مسجدوں سے نکالا، امام برگاہوں سے نکالا، معاشرے میں لایا اور ان کو شخصیت مل گئی. وہ رہبر بننے کے قابل ہو گئے. اور شہید نے کے بعد ہم نے ان باغ کو، اس گلستان کو کاٹنا شروع کر دیا. اور آج اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں شیعوں کی وہی حالت ہے جو کوفہ کی حالت تھی. یقین کر لے اگر آپ مطالعہ کریں گے، پورا گہرائی کے ساتھ تاریخ پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ توجہ سے سنیں اس مطلب کو، آپ کو علم حاصل ہو جائے گا کہ یہ جو مولا حسین کی شہادت ہوئی، مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہوئے، اس کی ایک بنیادی وجہ کوفہ میں
شیعہ رہبروں کے درمیان اختلاف تھا. اور یہ نکتہ ہم مولوی عوام کو بتاتے نہیں ہیں، تو جو ہے مطلب کی طرف یہ ہم بتاتے نہیں ہیں، چونکہ پھر ہم پر انگلی اٹھ جائے گی. ہمارے طرف بھی انگلی اٹھی، ہاتھ اٹھے گا. یہ جو کوفہ میں شیعہ رہبروں، میں نام نہیں لینا چاہتا، شیعوں کے جو رہبر تھے، ان رہبروں میں اختلاف کی وجہ سے مسلم بن عقیل بھی شہید ہوئے اور کوفے والے امام حسین کی مدد نہ کر سکے. اگر یہ حالت رہی پاکستان میں تو سالہائے سال بعد بھی ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے، اور مقصد کی طرف قدم بڑھنا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم رہبروں کا ساتھ دیں. رہبروں، لیڈروں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنا راستہ معین کرے، مشخص کرے. رہبر کی ایک خصوصیت یہ ہونی چاہیے، ایک خصوصیت جو امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ رہبر کا موقف، لیڈر کا موقف، امام کا مذہب، طریقہ اور ان کی روش واضح ہوتی ہے، اس کا راستہ واضح ہوتا ہے، وہ صاف اعلان کرتا ہے، وہ اپنی عوام کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لو لم یکن لی فی الدنیا ملجأ و مأویٰ. یاد رکھو، اگر پوری دنیا میں حسین کے لیے پناہگاہ نہ ملے، ما بیعت یزید بن معاویہ، پھر بھی میں یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتا. کہیں بھی حسین کو پناہگاہ نہ ملے، نہ خشکی میں، نہ دریاؤں میں، نہ صحراؤں میں، زمین اور زمان تنگ ہو جائے حسین پر، فرمایا میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو جو ہے مطلب کی طرف. لہٰذا اب ہمیں دیکھیں، اگر ہم ہائے بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ توجہ کریں. میرے خیال میں افسردگی ہے، کھانا بھی کھایا ہے، گرمی بھی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ٹائم بھی ختم ہے میرا. دیکھیں، اگر ہم پتہ نہیں میری بات سب کے کانوں تک پہنچ رہی ہے یا نہیں، اگر ہم کچھ بت پرست بن جائیں، بت پرست، وہ پتھر والا بت صرف بت نہیں ہوتا، بت بہت سارے ہیں، بہت سارے بت ہیں، بہت سارے بت ہیں. کچھ بت پرست بن جائیں، کچھ بت تراش بن جائیں، بت بنانے والے، کچھ بت فروش بن جائیں، تو یہ جب بازار گرم ہو، بت پرستوں کا، بت تراشوں کا، بت فروشوں کا بازار گرم ہو جائے، تو بت توڑنے والا ابراہیم تو پھر آپ کو پسند نہیں آئے گا. یہ کیا ہوا؟ حرقوہ. یہ جو بت توڑنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے نمرودیوں کی طرف سے ہمیشہ یہ اعلان ہوتا ہے، حرقوہ، ان کو جلاؤ، کو مارو، قتل کرو. یہ ہمارے بت توڑ رہے ہیں. کوئی تنظیمی بت، کوئی شخصیتی بت، کوئی سیاسی بت، کوئی پارٹی بت. تو جو ہے مطلب کی طرف. اب ہمیں اس بازار بت فروشی میں، بازار بت، دربار بت فرستی میں، پاکستان میں، پاکستان بت فروشی کا بازار ہے، بت فرستی کا بازار ہے، بت تراشی کا بازار ہے. اب دیکھتے ہیں سیاست میں بت ہیں، کرسیوں پر بت بیٹھے ہیں، ہر میدان میں، تیرے میڈیا پر، سیاست میں، اقتصاد میں، ایجوکیشن میں، پورا ملک بازار گھر میں بت پرستی ہے. اس میں اگر ایک بت توڑ اٹھے، بت شکل اٹھے، ایک ابراہیم بنام استاد سید جواد نقوی اٹھے،
تو پھر بت تراشوں کی طرف سے، بت پرستوں کی طرف سے اور بت فروشوں کی طرف سے حملہ شروع ہو جاتا ہے ہر طرف سے۔ یہی کچھ تو شہید حسینی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ دیکھیں شیعو، تم کہاں جا رہے ہو؟ کس راہ پر گمزن ہو؟ ہم نے ایک جوان کو دیکھا، اب میں قرآن کی آیت کی وہ وضاحت کروں گا تو ٹائم لگے گا، میں ایک ہی مؤدبانہ، برادرانہ اور طالب علمانہ گزارش کرتا ہوں اپنے رہبروں سے بھی اور رہبروں کے ماننے والوں سے بھی کہ آؤ خدا کے واسطے شہید کے خون کا احترام کرے، ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، بتوں کو توڑیں، خواہشات نفسانی کے بتوں کو توڑیں، دنیا پرستی کے بتوں کو توڑیں، اور یہ تکبر، غرور اور انانیت کے بتوں کو توڑیں۔ شہید میں یہ بات تھی، شہید کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اپنی عزت کے پیچھے نہیں تھے، دولت کے پیچھے نہیں تھے، وہ اپنا نام بنانا نہیں چاہتے تھے، وہ اللہ والے تھے، اللہ کے لیے کام کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ کرنا ہوگا اس ملک میں۔ اگر اس انتشار کا ہم شکار ہوئے تو یاد رکھو مقصد کی طرف پھر ہم نہیں جا سکتے، اور جب مقصد کی طرف نہیں جا سکتے تو مقصد کو پھر حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ میں آخر میں پشتو میں جو شہید کے بارے میں ایک پرانا کلام ہے اس سے دو جملے اب کی خدمت میں عرض کروں، پورا نہیں، ایک دو جملے۔ خواب رناو رضا پموش پاشوا تچھے لاڑلے دل برا۔ پختو والا خوشتا ہوگا نا؟ رناو رضا پموش پاشوا تچھے لاڑلے دل برا۔ مصرویہ رناو رضا پموش پاشوا تچھے لاڑلے دل برا، بے سالار دا کفی لاشوا تچھے لاڑلے دل برا۔ رناو رضا پموش پاشوا تچھے لاڑلے دل برا، بے سالار دا کفی لاشوا تچھے لاڑلے دل برا۔ پریوتلو ہیرا نوا ویلے ٹول محفل رناو۔ شہید عارف الحسینی پریوتلو ویرا نوا ویلے ٹول محفل رناو، پا محفل میں شامہ مڑاشوا تچھے لاڑلے دل برا، پا محفل میں شامہ مڑاشوا تچھے لاڑلے دل برا۔ الجہاد و الجہاد نعرے کی دلے پاکستان کے، الجہاد و الجہاد نعرے کی دلے پاکستان کے، اس کے ورکا دا ناراشوا تچھے لاڑلے دل برا، پا محفل میں شامہ مڑاشوا تچھے لاڑلے دل برا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔